السلام علیکم۔ خورشید شاہ صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ نظام کو بچانے کے لیے میاں صاحب وسط مدتی انتخابات کا اعلان کر دیں۔ یہ بیان بڑی انٹرسٹنگ ٹائم پر آیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک میٹنگ ہوئی ہے کراچی میں، اور اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے لوگوں سے ایک باقاعدہ تحریری طور پر معافی نامہ مانگا کہ پیپلز پارٹی کے جو چاہنے والے ہیں، جو ان کے جالے ہیں، جو ورکرز ہیں، جو پارٹی کے لوگ ہیں، جو قائدین سے ناراض ہیں، وہ انہوں نے تحریری طور پر جاری کیا تھا۔ اس کے بعد آج خورشید شاہ صاحب کا یہ بیان بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ شاہ صاحب اس تمام عرصے میں، اور بڑا رائٹلی سو، وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے رہے کہ پارلیمنٹ کی جو توقیر ہے وہ بے توقیری نہ ہو پائے، اس کا جو درجہ ہے وہ نیچے نہ آنا پائے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں درست تھیں، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جو باتیں وہ کر رہے تھے، لیکن آج انہوں نے اچانک یہ کہہ دیا کہ وزیر اعظم وسط مدتی انتخابات کا اعلان کر دیں۔ یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ نظام بچانے کے لیے وزیر اعظم کو وسط مدتی انتخابات کی طرف جانا چاہیے؟ کیونکہ جس چیز کا مطالبہ دھرنے میں عمران خان یا طاہر القادری نے کیا تھا، وہ بھی یہی تھا کہ ووٹ آڈٹ کروایا جائے، اور پھر اگر اس میں یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ انتخابات ریگڈ ہیں تو ارلی الیکشن یا وسط مدتی انتخابات کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا اس میں۔ تو شاہ صاحب کا آج کا بیان ان کے پہلے کے بیانات سے کافی مختلف ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا ان سے رابطہ ہو جائے تو ان سے بھی جانیں کہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا، لیکن گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ پارلیمنٹ نواز سے ان کے سینئر رہنما حنیف عباسی صاحب۔ بھائی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے اعظم خان سواتی صاحب ہیں، سواتی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے میاں منظور احمد وٹو صاحب۔ وٹو صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب بھائی صاحب آپ سے پہلے پوچھوں گا، وسط مدتی انتخابات شاہ صاحب کا بیان، آپ کا رد عمل کیا ہے؟ ابھی تو شاہ صاحب اس کا وضاحت کریں گے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر میں لائن پہ ان کو لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد ہی کوئی اس پہ رد عمل دیا جا سکتا ہے، اور مجھے خان صاحب کی طرح ہر وقت سیاست میں جلدی بھی نہیں ہے کہ میں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال ہے کہ حکومت کو وسط مدتی انتخابات کی طرف جانا؟ اچھا، یہ اسی طرح ایک دیوانے کا خواب ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے استعفے کا خواب تھا، اور کوئی بھی شخص یہ کہے کہ جناب علی ابھی جانا ہے، 2 سال بعد جانا ہے، 3 سال بعد ہے۔ ہمارا جو پلان ہے وہ تو 2018 کا ہے، 2018 تک ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، اس کے مطابق شاہ صاحب کی یہ بدلی ہوئی جو آواز ہے، یہ آپ کو پیپلز پارٹی کی اس میٹنگ کے بعد کچھ اس کا اثر نظر آتا ہے اس میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال جی، میں اس پہ کوئی اس لیے زیادہ نہیں کروں گا کہ میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ جب وہ وضاحت کریں گے تو وہ بیان کچھ اور لیکن وسط مدتی انتخابات کا جب وہ کہہ دیں تو وضاحت نہ بھی کریں تو یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو وہ دے رہے ہیں، اور پارٹی کے اور قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے بڑا اس میں میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں ابھی جب تک ان کو اپنے کانوں سے نہ سن لوں تو اس پہ کوئی ریمارکس دینا اور میرے لیے ابھی اتنا قبل از وقت ہوگا وہ سارا کچھ۔ آپ اعظم خان سواتی صاحب بتائیے گا کہ یہ کوئی تبدیلی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے سندھ میں جلسے کرنے کا اعلان کیا، لاہور والا جلسہ آپ کا، اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اوپر دباؤ آیا ہے، حالانکہ میں محسوس کر رہا تھا پی ٹی وی اسٹیشن کے اٹیک کے بعد نون لیگ تگڑی ہو گئی ہے پہلے سے، لیکن یہ آپ کے جلسے جو ہیں شاید انہوں نے دباؤ بڑھا دیا ہے۔ دیکھیں جی، دباؤ کی بات نہیں، اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا عوامی مسائل جو یہ حکومت حل کرنے میں سنسیئر ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کا جو طرز عمل ہے وہی عوام کے لیے کافی ہے، اور آج آپ جس جگہ بھی جا رہے ہیں، خاص کر لاہور کا، یقین کریں کہ میرا یہ 24واں جلسہ، جب میں پی ٹی آئی میں شامل ہوں 24واں جلسہ تھا، اور جب یہ خان صاحب نے وہاں پہ اعلان کیا کراچی کے اندر کہ میں لاہور جا رہا ہوں، تو کم از کم مجھ جیسے ورکر کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کراچی کا جلسہ بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، حالانکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہمیں وہاں پر لاہور کا جلسہ اچھا، بہت اچھا تھا، لیکن کیا ان جلسوں کے بعد نون لیگ آپ سے ڈر جائے گی؟ نہیں، میری اس میں ذرا گزارش سنیں نا، اور میرا اپنا یہ خیال تھا کہ لاہور میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوگا، تو ہو گیا جلسہ، لیکن اب وہ اتنے لوگ جو آگے آپ سوچتے ہیں کہ اس کے بعد نون لیگ آپ سے پریشان ہو جائے گی کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا؟ یہ نون لیگ کی بات نہیں، یہ عوام کی بات ہے، اور عوام کو کم از کم جو ہے نون لیگ کو جو ہے، اگر یہ واقعی حکومت ان کا طرز عمل صحیح ہے، سنجیدہ ہے، تو پھر عوام کی نبض کے اوپر جو ہے ان کا کم از کم جو ہے کچھ خیال ہونا چاہیے۔ آپ میاں والی میں جا رہے ہیں، ملتان جا رہے ہیں، سندھ جا رہے ہیں، کیا اس سے نون لیگ مجبور ہو جائے گی؟ وسط مدتی انتخابات، شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آج بڑی انٹرسٹنگ ہے، میں اس کو بار بار دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیوں دی ہے۔ دیکھیں جی، اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا یہ سب کا ملک ہے، اس میں نون لیگ ہو یا پیپل پارٹی ہو یا ہم ہوں، اور اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اپنا کام جو ہے وہ صحیح نہیں کر رہی، اور بنیادی بات وہ یہ ہے کہ جب ایک جیڈی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے تو پھر اس کو اپنے اس طرز عمل کے مطابق جو ہے، جو ہمارے جو مطالبات تھے، جو جائز مطالبات شروع سے تھے، تو کم از کم حکومت نے وہ کام کیا جو حزب اختلاف کو کرنا چاہیے۔ ابھی بھی عباسی صاحب سے آپ سنیں گے جو باتیں کریں گے وہ بالکل اس طرح
جس طرح ہم دونوں بیٹھ کے پیپل پارٹی کے خلاف، اس کی حکومت کے خلاف کیا کرتے تھے، ہمارا کام ہے ان سے لڑنا، اور ان کا کام ہے کہ کم از کم جو ہے مصلحت کی طرف آنا، رواداری کی طرف آنا، سنجیدگی کی طرف. آپ کا صرف لڑنا ہی کام نہیں، لڑنا صحیح راہ پہ رکھنا آپ کا کام. عوام کے مسائل پہ لڑنا ہمارا کام ہے. لڑنا سے میری مراد یہ ہے کہ عوام کے مسائل کو اتنا زور سے جو ہے ان کے سامنے پیش کرنا. ایکچولی تھوڑا سا ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، رویہ، وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے، غیر سنجیدہ ہے، غیر سیاسی ہے. یہ ابھی بھی دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں ہمارا لڑنا، ابھی لڑنے کا مقصد ان کا لڑنا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے تربیت اپنے کارکن کو جو دے رہے ہیں وہ نارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور میں بڑے آپ کے اس چینل کے ذریعے اور خاص طور پہ آپ جیسے بھائی کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں نے جو کہا ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا بھی ہوا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ پورا نہ ہو، میرے منہ میں خاک کہہ لیں، کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ گلی محلے میں لڑائی ہو، ایک دوسرے کو گالم گلوچ ہو. یہ سیاست کو جو رنگ دے رہے ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے. تو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ہم نے اوائڈ کیا، اوائڈ کر رہے ہیں، لیکن 40 دنوں سے بیٹھے ہوئے، پھر ان کو گھر میں اسی لیے اوائڈ کیا نا کہ بیٹھے نہیں یار، لڑنا نہیں ہے، لاٹھی چارج نہیں کرنا، بیٹھے نہیں، کچھ نہیں کہتے. ہم تو اوائڈ کر رہے ہیں، لیکن ان کے چیئرمین روز گالیاں دیتے ہیں، اوئے نواز شریف، اوئے شہباز شریف، پی او، اوئے آئی جی. اب یہ ٹرکل ڈاؤن مولا جٹ یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے. جیسے میں نے پہلے بھی ایک دن کہا کہ جب باپ گالی نکالے گا نا، بچپن میں کہتے تھے کہ باپ گالی نکالے گا تو جس کا بیٹا نکال رہا تھا کہتا ہے اس کا باپ بھی نکالتا ہے گالی. اسی طرح جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے لیڈر کا، وہ کارکن پہ آتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے ذرا سن لیں. دیکھیں، اگر آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، کسی نے 4 بندوں نے کسی ہمارے منسٹر کے خلاف نعرہ لگا دیا، گو نواز گو کا نعرہ لگا دیا. اب مجھے یہ بتائیں، اب نعرہ خود لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں آپ دیکھیں، نہیں اس طرح نہ کریں. انہوں نے کیا نعرہ لگایا؟ اچھا اس طرح نہیں نہیں سواتی صاحب اگر اس طرح گفتگو کریں گے تو میرے ساتھ آپ گفتگو کر ہی نہیں سکیں گے. میں آپ کو کرنے نہیں دوں گا. میں اسٹریٹ فارورڈ صاحب کہہ رہا ہوں، میں بڑے، کیونکہ آپ بھائیوں کی طرح، میں آپ کو دیکھیں نا، مجھے اس میں نہ پھنسائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 170 ووٹ آپ کی پی اے یونین نے لیا ہے، 5000 وہاں ورکر ہیں. عمران خان نکلے کسی ایئرپورٹ سے، کیوں چھوڑوں؟ کسی ایئرپورٹ سے نکلے 20 بندے اس کو جوتے ماریں، 20 بندے اس کو ٹماٹر ماریں، 20 بندے کہیں گو عمران، پاگل عمران، پاگل پاگل عمران، پاگل 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 عمران، پاگل. کیا کریں گے اگر ایسے چلے گا کام؟ تو میرا پروگرام میرا جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جائے گا. میں جو بات کہہ رہا ہوں، بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی رویہ ہے کہ آپ 10 بندے کہیں بھیج کے، 8 بندے کہیں بھیج کے، اس کا نتیجہ میں تو 10 سال سے بندے بھیجے تھے. پوچھ رہے تھے پرویز رشید صاحب والا وہ واقعہ ہے جہاں پر وہ باہر نکلے ایئرپورٹ سے لاہور پہ، تو وہاں نعرے لگے. آپ نے ارینج کیا تھا؟ نہیں جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم کیوں ارینج کریں؟ وہ لوگ کون؟ اب اگر وہ خود پاگل ہے، اگر نواز شریف پاگل ہے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کا، اگر نواز شریف خود پاگل ہے اور رشید نہیں، اب یہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، پاگل نہیں ہے وہ، اور بھی کچھ ہے نا. منہ میرا کھلوائیں، کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ اگر کھولیں گے تو میں بھی کھولوں گا. ایسی بات تو نہیں ہے نا جی. کھولے پھر، یہ بات ہے کرنے والی. آپ کو تو شروع میں اسی طرح لگے ہیں. آپ کو تو کسی اس اسٹیٹ کے اوپر آنا نہیں چاہیے کہ آپ کے اوپر ذاتی طور پہ اتنے الزام ہے. آپ کو کبھی بھی نون لیگ کے اوپر بھائی جان، میں کریڈٹ کارڈ چوری میں امریکہ سے تو نہیں بھاگا نا، میں تو عدالتوں میں کھڑا. خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے. آپ کو کین لگا کے رات کو اس طرح کر کے تقریر کرتا ہوں. یہ بات ایسی بات کرتے ہیں. آرام سے رہیں، آرام سے رہیں. میں لوجیکلی بات کروں گا. اگر میرے ساتھ اس طرح بات کریں گے، میں نے اس کے کہا کہ بلڈ ٹیسٹ کیا، کیوں نہیں کراتا آپ کا لیڈر؟ آپ نے خود یہ کہا ہے، آپ کا لیڈر بلڈ ٹیسٹ کیوں نہیں کراتا؟ میں کہتا ہوں جس ملک کا نواز شریف جو چور ہے، چھوڑے چور آپ ہیں، امریکہ کے چھوڑے امریکہ جا سکتے ہیں آپ. مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی؟ اچھا میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کا چیئرمین جو ہے نا وہ بلڈ اور پیشاب ٹیسٹ کروائے. میری بات اگر اس کا بلڈ اور پیشاب ٹھیک نکلا، پہلے آپ اپنا کرائیں. نکلا میں کرواتا ہوں، میں کرواتا ہوں. ندیم پوری قوم کے سامنے میں کہتا ہوں میں کروانے کے لیے تیار. طریقہ ہے یار، مطلب یار میں کرواتا ہوں. میں اسے قوم کا لیڈر کیسے مان لوں؟ میں اسے قوم کا لیڈر کیسے مان لوں؟ بسم اللہ کر پہلے اپنا کرائیں. جو منشیات پیتا ہے، میں کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا چور جو ہے نواز شریف ہے. پہلے طے کر لیں. وہ پیتا تھا. الزام لگا رہے ہیں، میں الزام لگا رہا ہوں. آپ کو نوٹس آئے گا. میں کہتا ہوں ایک نہیں، میں تو 10 دن سے اس پہ نوٹس کا انکار 2 چیزوں پہ کر رہا ہوں. عزت نہ ہو دوسرے کی میں 2 چیزوں پہ اس کو نوٹس، میری بات کوئی عزت نہ ہو ندیم ملک صاحب، 2 چیزوں پہ بار بار اس کو کہوں گا. پھر آپ جواب دیجیے گا. میں 2 چیزوں پہ اس کو بار بار کہوں گا. 2 چیزوں پہ. ایک، اس کا پیشاب اور بلڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے اگر وہ ملک اور قوم کا لیڈر بننا چاہتا ہے. میں بھی تیار ہوں، وہ بھی تیار. شوکت خانم آپ ساتھ چلیں. کوئی وجہ میں جا سکتا ہوں کہ کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے سر دیکھیں، ایک شخص
جو ایڈکٹ ہو اس کو ملک اور قوم کا لیڈر نہیں بن سکتا. جو میں آپ سے میرا پوائنٹ آف ویو ہے اور میں 15 دن سے بار بار کہہ رہا ہوں. تو کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ مجھ پہ لائیں نوٹس لائیں نا. میں اتنا بڑا کہہ رہا ہوں پیشاب ٹیسٹ کرنا نہ پڑے. اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان جو ہے اس وقت ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے, اور ہم وثوق سے کہتے ہیں کہ جس آدمی نے ملک کی دولت کو لوٹا ہوا ہے, ملک کی دولت کو لوٹا ہوا ہے, اس کا پیشاب ٹیسٹ کرائیں. اس کی دولت جو ہے زکات کا مال تو نہیں لوٹا نا, ذرا صبر کریں نا. زکات کا مال تو نہیں لوٹا, باہر جو انویسٹمنٹ زکات کے مال سے انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اس طریقے سے باز نہیں آئے گا. ندیم ملک میری بات سنیں, اگر یہ الزام غلط ہے تو ان کو نوٹس دیکھیں نا, نوٹس کی بات نہیں ہے. جو آدمی اس وقت وزیر اعظم ہے اس نے پہلے ملک کو چوری کیا ہے. زکات کا مال تو چور ہے کیا نا, سواتی صاحب ہو گیا. اچھا منظور بھٹو صاحب کے پاس زکات کا مال چوری تو نہیں کیا, وہ تو نہیں کھایا. منظور بھٹو صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھٹو صاحب, ابھی خورشید شاہ صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اپنے چیمبر کے باہر میڈیا سے بات کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان اس نظام کو بچانا چاہتے ہیں تو وسط مدتی انتخابات کا اعلان کر دیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی حکمت عملی بدلی ہے یا خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا تبدیل ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ لاہور میں کچھ اور بات کرتے تھے, آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی, پھر آپ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کا آپ نے شاید ذکر کیا تھا کہ وہاں کوئی سیل کام کر رہا تھا. یہ الزام تھے جو آپ نے آن ایئر لگائے تھے, لیکن شاہ صاحب پہلے بیان اور دیتے تھے, آج انہوں نے پہلی دفعہ کہا کہ وسط مدتی انتخابات. تو یہ نئی اسٹریٹجی ہے پیپلز پارٹی کی؟ ندیم ملک صاحب, پہلے تو میں اپنے دونوں بھائی جو اس وقت آپ کے ساتھ سامنے گفتگو کر رہے ہیں, یہ ہمارے پرانے کولیگز ہیں اور ہم اکٹھے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, اور میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ اس طرح کی جذباتی گفتگو جو ہے اس سے ماسوا اس بات کے کہ سیاستدانوں کی تضحیک ہو اور سیاسی رواداری جو ہے اس کا خاتمہ ہوتا چلا جائے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. تو یہ دونوں بڑے معزز لوگ ہیں, ان کو نہیں چاہیے کہ اس طرح کی گفتگو کریں. اور میں دونوں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں, میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں, تو میں دونوں کے بارے میں کہوں گا کہ جو یہ الفاظ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں. دونوں پاکستان کے لیڈر ہیں اور قابل احترام لیڈر ہیں. ان کو ماننا نہ ماننا, سیاسی اختلاف کرنا کسی کے ساتھ جو ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہمارا سیاسی اختلاف ہے, میاں نواز شریف کے ساتھ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی اختلاف ہے, لیکن یہ ہے کہ ذات کو نشانہ بنانا اور اس طرح ٹی وی چینلز پہ آ کے ذات کو نشانہ بنانا جو ہے, کہ یہ وسط مدتی انتخابات کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نئی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا موقف پہلے دن سے یہ ہے کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے, اور پہلے دن سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ عارضی الیکشنز ہے, اور پھر تسلسل کے ساتھ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کو مان لینا چاہیے, اور سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن جو ہے جس کی آفر گورنمنٹ نے کی ہے, عمران خان صاحب کو بھی مان لینا چاہیے, اور جو ٹی او آر ہے وہ عمران خان کو اس میں کنسلٹ کرنا چاہیے کہ اس کی ٹی او آر جو ہے وہ کون سی کیا ہونی چاہیے. اور پھر جوڈیشل کمیشن اگر یہ فیصلہ کر دے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حکومت چھوڑ دیں اور وسط مدتی انتخابات کروائیں, اور پھر ان کو کروانے چاہیے. ارے میاں منظور بھٹو صاحب, یہ وہ پوزیشن ہے جو عمران خان دھرنے میں کھڑے مطالبہ کر رہے ہیں, آپ ان کی پوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہی وہ مطالبہ کر رہے ہیں جس کو آپ نے ابھی بیان کیا. تو میں تسلسل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, اور یہی بات آج خورشید شاہ صاحب نے کی ہے. خورشید شاہ صاحب نے بھی یہی کی ہے. تو میں اس سے کیا مطلب لوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ تحقیقات کرے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی یا نہیں, اور ٹرمز آف ریفرنس آپ کہتے ہیں اس میں کنسلٹ کیا جائے عمران خان کو, اور اگر دھاندلی ثابت ہو جائے تو پھر نئے انتخابات, وسط مدتی انتخابات ہوں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے. اب بالکل یہ ہمارا موقف ہے. پھر اس میں اگر دھاندلی ثابت ہو جائے اور جوڈیشل کمیشن ثابت کر دے تو پھر کیا اخلاقی جواز رہ جاتا ہے گورنمنٹ کے پاس کام کرنے کا. میرے خیال میں یہ بریکنگ نیوز ہے جی آج کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ انتخابات کی تحقیقات کرے, اور ٹرمز آف ریفرنس وہ کہتے ہیں عمران خان کے مشورے سے بنائے جائیں, اور اگر اس میں دھاندلی ثابت ہو جائے
تو پھر اخلاقی جواز نہیں رہ جاتا حکومت میں رہنے کا، پھر وسط مدتی تو یہ بات نذیر ملک صاحب میں وہی کر رہا ہوں جو بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ آپ سے میں وٹو صاحب اور موقف لے لوں گا. بریک لے لیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. منظور وٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ عمران خان کے ساتھ ڈسکس کر کے اس کے ٹی او آرز طے ہوں، اور وہ اگر یہ فیصلہ کر دے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے تو پھر کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہ جاتا، پھر وسط مدتی انتخابات کروائے جائیں. اور یہ وہ کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے. آپ کی عباسی صاحب اس کے اوپر رائے لینا ضروری ہے. کیا آپ کو قابل قبول ہے یہ ان کی رائے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ تو چیزیں جو ہیں اب اپوزیشن کے لوگ بھی اور جو اس وقت برسر اقتدار ہیں وہ بھی بیٹھ کے ان ایشوز کو، یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، اس کو تو حل کیا جا سکتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں میں تو ماننے کے لیے کسی چیز کو تیار نہیں. آپ کو قبول ہوگا یہ؟ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی عدالتی فیصلہ کسی کے خلاف بھی آ جاتا ہے، عدالتی فیصلے کے لیے پہلے کمیشن بنانا ہے آپ نے جس کے ٹی او آرز طے کرنے ہیں. جس کے ٹی او آرز طے کرنے ہیں. لیکن کیا آپ کو ان پرنسپل یہ چیز قبول ہے؟ بالکل سر، یہ تو قبول ہوگی نا جنہوں نے بیٹھ کے اس کو طے کرنا ہے. میں یہاں کیسے اب قبل از وقت آپ نون لیگ کے لیڈر ہیں، نہیں اپنی رائے تو دے سکتے ہیں. دیکھیں میری بات، رائے اپنی دے دیجیے، پارٹی کی چھوڑ دی آپ نے. میرا خیال ہے کہ جب فیصلے آ جاتے ہیں نا عدالتی فیصلہ آئے گا نہیں جب تک کمیشن نہیں بنے. جوڈیشل کمیشن عدالت کا ہی ہوگا نا، میرا تو نہیں ہوگا. وہ بنائیں گے تو تبھی ہوگا نا. وہ بنانے کے لیے جو ٹی او آرز آپ نے بیٹھ کے طے کرنے ہیں ان کو فائنل کر لیں. جو بھی بنانے ہیں، میں نے نہیں بنانے، جن لوگوں نے بنانے ہیں، حکومت نے بنانے ہیں، اپوزیشن نے بیٹھ کے بنانے ہیں، جو طے کریں گے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو فائنل ہوں گے نا. ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار بیٹھ نہیں رہے. ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار. کب بیٹھ رہے ہیں جی؟ بیٹھیں یہ ساتھ بیٹھیں. ہم تو بیٹھنے کے لیے ڈسکس کر لیں. میری بات سنیں، ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں سر. یہ چیزیں جیسے آپ فرما رہے ہیں آن ایئر قریشی صاحب اور اسحاق ڈار صاحب نے کافی تفصیل سے ایگریمنٹ ورک آؤٹ کیا تھا، ڈیٹیلز اس کی، پھر وہ ٹوٹ گیا. ندیم بھائی میں تھوڑا سا ایک بات آپ سے گزارش کروں، ایک جو میں کرنا چاہتا ہوں سواتی صاحب کو میں کہوں گا کہ بھائی جان بڑا طریقہ کار ہے بات کرنے کا. میں آپ کا احترام کرتا ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں. میں صرف ایک گزارش آپ سے کروں گا، میرا رائٹ ہے کہ میں اپنی بات پہ اپنی باری پہ جو کہوں آپ اس کو سن لیں، اس کو آپ جواب دے دیں مجھے. میں آپ کی کسی گفتگو میں نہ بولا ہوں نہ بولوں گا. پہلے بھی نہیں بولا، جب آپ نے انٹرپٹ کیا تو پھر میں نے اس میں مداخلت کی ہے. میری گزارش آپ سے ہے کہ آپ لوگوں کو دو چیزیں کہتے ہیں روز، عوامی مسائل عوامی مسائل. آپ نے پوری قوم کو جس ہیجان میں داخل کر دیا ہے، ملک کے اندر انارکی آپ نے پیدا کر دی ہے، ملک کے اندر معاشی صورتحال کی ابتری آپ کے ذمہ ہے، 34 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا نہ آنا آپ کے ذمہ ہے، انرجی کرائسس کے منصوبوں پہ کام نہ ہونا آپ کے ذمہ ہے، موٹر ویز نہ بننا آپ کے ذمہ ہے، مہنگائی زیادہ ہونا آپ کے ذمہ ہے، ڈالر کی قیمت بڑھنا آپ کے ذمہ ہے. جس ملک کے اندر پارلیمنٹ کی دیوار کو آپ توڑ دیں، اس کے ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ قبضہ کر لیں، اس کے سیکریٹریٹ پہ قبضہ کر لیں. مجھے بتائیں سواتی صاحب، آپ دنیا میں رہ کر آئے ہیں، کون سا ملک ہے جو 10 روپے یہاں پہ آ کر انویسٹ کرے؟ یہ میرا سوال ہے بس. اب بڑا دکھ ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے آپ کے ناظرین بھی جو ہے وہ ہنستے ہوں گے، کہ جن لوگوں نے 2 دہائی سے زیادہ حکومت کی ہے، اور پچھلے دیکھ لیں کہ 6-7 سال سے خالی پنجاب میں کانسٹنٹلی وہ سارا جو ہے جتنا بھی عوامی مسائل ہیں، سیلاب کا مسئلہ ہے، کرپشن کا مسئلہ ہے، یہ دھاندلی کا مسئلہ ہے، وہ سارے کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ تحریک انصاف کے اوپر اور عمران خان کے اوپر ہے. اور میرا خیال ہے لوگ بڑے اچھے طور پہ یہ جو آج کراچی کے اندر ہے یا لاہور کے اندر ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میاں والی یہ آخر عام لوگ ہیں، عام لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ان کے مسائل اس حکومت کے ذریعے سے، جو روایتی سیاست کے ذریعے سے نہیں حل ہو رہے. کیسے حل ہوں گے؟ آپ بھی تو وہی سیاست کر رہے ہیں جو نواز شریف سیاست کر رہے ہیں. قطعاً نہیں جی، قطعاً نہیں. یہ اس وجہ سے حل ہوں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، رول آف لا ہوگا، ہر آدمی اکاؤنٹیبل ہوگا، ہر آدمی ٹیکس دے گا، ہر آدمی جو ہے قانون کے سامنے ذمہ دار ہوگا. الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں بتائیں گے آنر؟ بالکل. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میرا کوئی بزنس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ٹیکس دیتا ہوں، تھوڑا دیتا ہوں جو بھی دیتا ہوں، لیکن کوئی یہی بات نواز شریف کہہ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا بزنس میرے بیٹے یو کے میں کر رہے ہیں، میں تو پاکستان اس میں اور میرے اس میں فرق ہے. میں نے امریکہ میں جھاڑو سے شروع کیا ہے، بزنس کو بلڈ کیا ہے، اور اب میرا پیسہ وہاں سے آ رہا ہے، ان کا پیسہ یہاں سے باہر گیا ہے. یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. میرا ہر مہینے کے مہینے جو ہے سارے اخراجات، میرا سوشل سیکٹر کے اخراجات، میرے اپنے ذاتی اخراجات، میری ان کمپنیوں سے جس کو میں نے اسٹیبلش کیا ہے، بچے اب چلا رہے ہیں. میں ان کے بھی بچے چلا رہے ہیں. نہیں ڈیفرنٹ ہے نا. میں نے آپ کو بتایا
ایک آپ سب لوگوں میں نا خامی ہے، آپ میں بھی اور ان میں بھی، آن ایئر کہہ رہا ہوں جی آپ لوگوں کی جو ٹیکس جتنا آپ لوگ بھرتے ہیں نا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے، کوئی 66% یا 80% کے قریب لوگ، کچھ بھی نہیں ہے، 80% نہیں بھر رہے، پیچھے کھڑا ہے وہ یکم کو اس سے زیادہ ابھرتا ہے، وہ ہر کو جو ہے نا میرے خیال میں اس کی تنخواہ سے اس سے زیادہ ٹیکس کٹ جاتا ہے. تو آپ لوگوں کو اپنے آپ کو کچھ بدلنا چاہیے، آپ کو بھی اور ان کو بھی. یہ آپ اس پہ اپنے آپ کو رول اپنا جسٹیفائی نہیں کر سکتے. میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ، آپ جو گاڑیاں چلاتے ہیں نا، یہ عباس صاحب بھی ہمارے دوست ہیں، یہ بڑے تگڑے لوگ ہیں لیکن ٹیکس اتنا نہیں بھرتے. اب نہیں ذرا تھوڑا بٹو صاحب نہیں بٹو صاحب کی لرجی، بٹو صاحب ہمارے نہیں، لیکن میں اس کا جواب آپ کو دوں نا، میں اس کا جواب دیں. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا جس وقت سے میں نے ٹیکس رول دینا، جس طرح 79 سے میں ٹیکس دے رہا ہوں، 1979 سے، کیا ایک میرا پیسہ جو ہے اکاؤنٹیبل ہے یا نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو ہے 100% میری ساری پراپرٹی اپنے نام پہ ہے یا بے نامی کے نام پہ ہے. آپ دیکھ لیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا جی، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیا اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے 80% لوگ کل صبح اپنی تحریک انصاف کی ویب سائٹ پہ اپنی ایسٹ اور ٹیکس کی ریٹرنز ڈالی نا، پھر دیکھتے ہیں چیلنج کرتے ہیں. آلریڈی ہے سر، آلریڈی ہے، اور یہ نون لیگ کی ویب سائٹ پہ ڈالیں اپنی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پوشیدہ اور ویب سائٹ کے اوپر ہے کہ کتنا میں ٹیکس دیتا ہوں، میاں منظور بھٹو صاحب کتنا ٹیکس یہاں پہ دیتا ہوں. میاں منظور بھٹو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن میں ہے. ایک طرف آپ کے پاس چیلنج وہ ہے کہ آپ کا ووٹر، آپ کا پارٹی ورکر، آپ کے جالے آپ کو چھوڑ کے چلے نہ جائے. بلاول بھٹو زرداری کو باقاعدہ تحریری طور پر اپنے ووٹر سے، اپنے چاہنے والوں سے معافی مانگنی پڑی اپنی قیادت کی غلطیوں کی. ایک تقسیم تھی، پیپلز پارٹی پنجاب جو تھی وہ بڑی ٹف پوزیشن لیتی تھی الیکشنز کے حوالے سے. آپ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے علاقوں میں دھاندلی ہوئی، آپ نے بھی کہا میرے پروگرام میں 2 دفعہ یہ بات آ کے کہی، اور بھی سمسام بخاری صاحب آئے، قائرہ صاحب آئے، گیلانی صاحب سے بات ہوئی، سب نے کہا دھاندلی. لیکن پیپلز پارٹی سندھ سے سوائے مخدوم امین فہیم کے یہ اتنی ٹف لائن کوئی اور لے نہیں تھا رہا. یہ تبدیلی کیسے آئی، یہ بتائیے. بلاول بھٹو کو معافی کیوں مانگنی پڑی، کیا پریشر تھا؟ ایک بات میں پہلے جوڈیشل کمیشن کی جو ہو رہی تھی اس کو سپلیمنٹ کرنا چاہوں گا جی کہ جی ضرور. جوڈیشل کمیشن کی بات اس وقت تک جو ہے وہ خود مسلم لیگ نواز نے کی ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں سپریم کورٹ کا، جو اس کی انکوائری کرے کہ دھاندلی ہوئی ہے وسیع پیمانے پہ تو ہم اس کو مان لیں گے. تو اس بات کو عمران خان نہیں مان رہا ہے. جو اس وقت تک پرسیپشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ نہیں مان رہا ہے کہ وہ ٹی او آر اس کی ٹھیک نہیں ہے. اب ٹی او آر کے لیے جرگہ ہے پارلیمنٹ کا، اس کو دکھا لیں ٹی او آر، عمران خان صاحب کو بھی دکھا لیں اس میں، اور جرگے کو بھی دکھا لیں، پارلیمنٹ کے معزز اراکین اس میں شامل ہیں. سر میں آپ کی بات کی اگر وضاحت کرتا ہوں، وٹو صاحب ڈیسیژن ہونا چاہیے. اور بنیادی اختلاف ہے دونوں میں. نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ کیا چیف جسٹس افتخار چودھری اور نواز شریف صاحب نے مل کے انتخابات میں رگ کرائے، اس کے اوپر کمیشن بنا لیتے بات کرنے کا. لیکن تحریک انصاف والوں کا مطالبہ وہ ہے جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ وہ انتخابات کا جائزہ لے کے انتخابات میں ریگنگ ہوئی ہے یا نہیں. مجھے اپنی بات تو مکمل کرنے دیں آپ. جی جی. اور اس وقت تک عمران خان اس وجہ سے نہیں مان رہے کہ جوڈیشل کمیشن ایک پہلے بنا ہے پنجاب میں ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے بارے میں. چیف منسٹر صاحب نے خود بنایا جوڈیشل کمیشن، ہائی کورٹ کے جج کو اپوائنٹ کیا، اور خود پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ کمیشن جو ہے اگر مجھے گلٹی قرار دے دے تو میں مستعفی ہو جاؤں گا. تو آج تک اس جوڈیشل کمیشن کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا. غالباً اس وجہ سے کیا ہونا چاہیے تھا پی ٹی آئی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو ماننے سے انکاری ہے اس وقت تک. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ انتہائی. میں آپ کی بات کاٹوں گا تھوڑی سی. آپ نے کہا جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ تھا اس کے اوپر کمیشن کی رپورٹ پہ عمل نہیں ہوا. کیا اس کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں آپ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب استعفیٰ دیتے؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب نے خود کہا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا کہ اگر رپورٹ میرے خلاف آ جائے تو میں مستعفی ہو جاؤں گا. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ آ گئی، وہ سامنے سب لوگوں کے سامنے ہے. اب میں نہیں کہتا، یہ خود چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں مستعفی ہو جاؤں گا. نہیں، رپورٹ میں کیا لکھا ہے؟ یہ لوگ ہیں اس وجہ سے جانے دیں. وٹو صاحب محترم جناب علی قابل احترام، مجھے جانے دیں وہ لائن ہے رپورٹ جس میں لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب یا شہباز ذمہ دار ہیں. حنیف عباسی صاحب آپ اپنی باری پہ بات کر لیں. مجھے نہیں، میں ضرور کروں گا باری میں، لیکن ساتھ ساتھ کرتے رہے نا. میں تو احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ وٹو صاحب مجھے یہ بتائیں کہاں پہ لکھا ہے رپورٹ کے اندر کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے ذمہ دار ہیں. لکھا ہے
ابھی یہ بھی پڑھے لکھے ہیں, ریسرچر کو کہیں نکال کے لائیں, نیٹ پہ پڑھی ہوئی بٹو صاحب کہیں سر اس کو, آپ کہیں نا آپ ریسرچر اس کو دیکھ لیں, آپ اس کو دیکھ لیں آپ اس کو, ان کے خلاف کیس رجسٹر ہوا ہے, اور یہ رپورٹ جو ہے جوڈیشل کیس رجسٹرڈ ہونا اور بات ہے, کیس رجسٹر ہونا جی بٹو صاحب اور بات ہے. دیکھیں آپ اس رپورٹ کو دیکھ لیں, کافی عرصہ تو وہ رپورٹ سامنے نہیں نہ آئی, وہ مخفی رکھی گئی, لیکن پھر سامنے آئی ہے وہ رپورٹ. تو میں یہ بات نہیں کہہ رہا, وہ رپورٹ کے بیسس پہ جو چیف منسٹر صاحب نے خود یہ بات کی ہے, میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی شاید اس وجہ سے سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن کی بات اس وقت تک تسلیم نہیں کر رہی کہ پہلے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پہ عمل درآمد نہیں ہوا, اگر اس نے بھی فیصلہ کر دیا تو شاید اس پہ بھی عمل درآمد نہ ہو, اس کی وہ تسلی چاہتے ہیں غالباً. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت قومی زندگی بہت دشوار ہے. اس وقت لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے, دھرنوں کا بھی یہ ایفیکٹ ہے, گورنمنٹ چل نہیں رہی, گورنمنٹ کے معاملات چل نہیں رہے, دھرنوں کا ایفیکٹ ہے. لیکن یہ سچویشن جو پیدا ہوئی ہے, اس کے بارے میں ہمارے بھائی حنیف عباسی صاحب کو بھی سوچنا ہوگا, اور ہماری گورنمنٹ کو بھی, کہ یہ اس وقت تک سچویشن جو پیدا ہوئی ہے, اس میں ماڈل ٹاؤن کے واقعے کا بھی بڑا دخل ہے, اور اس میں 4 حلقوں کی جو بات عمران خان صاحب کرتے رہے کہ 4 حلقوں کا فیصلہ کر لیں, اس کا بھی دخل ہے کہ آج تک اس کو سیریس نہیں لیا گیا. آج سپریم کورٹ کی جوڈیشل کمیشن پہ آمادہ ہیں, اور اس میں 30 حلقے چیک کرانے کو آمادہ ہیں, تو 4 حلقے دکھا لیتے کیا فرق تھا اس میں. وٹو صاحب بات کر صحیح ہے. جی بھائی صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ ریسرچر کو کہیں اس رپورٹ میں سے وہ حصہ نکال کے لائیں جس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کو مورد الزام ٹھہرایا گیا, نکالیں. ابھی کہہ دیں 10 منٹ ہے, آپ ابھی پروڈیوسر صاحب چیک کریں جہاں پہ لکھا ہے, قطعاً کسی رپورٹ کے اندر یہ چیز نہیں لکھی. جو سب سے اس کی اہم کلیدی چیز ہے نا باسی صاحب, جو لوگوں کو سننے کا موقع ملنا چاہیے, وہ اس کورٹ کا فیصلہ تھا جس نے ایف آئی آر کاٹنے کا. ایف آئی آر ٹھیک ہے سر, ایف آئی آر دیکھیں, وہ کورٹ اسی جوڈیشل کمیشن کو وہ نہیں مان رہے تھے, انہی کورٹس کو یہ دونوں نہیں مان رہے تھے, نہ پی ٹی آئی والے مان رہے تھے, نہ طاہر القادری صاحب مان رہے تھے. تمام کورٹس نے فیصلے دیے, ایف آئی آر نہیں ہوئی, پھر ایف آئی آر ہوتی چلی گئیں, پرائم منسٹر پہ بھی ہو گئیں, ٹھیک ہے جی, وزیر اعلیٰ پہ بھی ہو گئیں, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ زندگی رہی پاکستان میں چلتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. اب دوسری جو بات میں آپ سے جسٹ ٹیک اٹ ایزی کہ ٹھیک ہے پرچہ ہو گیا, کوئی بات نہیں, پرچہ ہو گیا. دیکھیں عدالتی حکم پہ ہوا ہے نا پرچہ, پرچہ ہونا میری جان کوئی ایسا ایشو نہیں ہے پاکستان کے اندر. یہ وٹو صاحب بیٹھے ہیں, پھر جو پرچہ ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو پہ, جو آج ہم کہتے ہیں کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا, اس کا مطلب وہ پرچہ بھی ٹھیک تھا, وہ قتل بھی ٹھیک تھا, وہ پھانسی بھی ٹھیک تھی. کیا بچوں والی باتیں ہیں کہ جناب پرچہ ہو گیا تو بندہ گلٹی ہو گیا؟ وہ تو گلٹی نہیں بھی تھا, ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گیا, ایک مسٹیک گلٹی نہیں تھا. ایک مسٹیک کی تھی, یہ 74 کا واقعہ تھا, انہوں نے اس کی تحقیقات نہیں تھی کروائی. 77 میں جب مارشل لگا تو وہ کیس صحیح تھا یا غلط تھا؟ جو بھی ہوا ایف آئی آر کٹ گئی, ایف آئی آر کے بعد وہ پھانسی چڑھ گئے, تو کیا وہ ایف آئی آر غلط تھی؟ آپ تحقیقات کرا رہے ہیں ماڈل ٹاؤن کی؟ وہ جوڈیشل فیصلہ بالکل ہم تحقیقات کروائیں گے. لیکن ہماری بات سنیں, ہم اس وقت تک انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے. مل صاحب لوگوں کو بتائیں, جب تک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نہ بن جائے, اور یہ نام دینے ہیں جیسے قادری صاحب نے, اگر ہم اپنے طور پہ بنا کے کلین چٹ لے لیں تو کہیں گے سارے شور مچائیں گے, کلین چٹ آ گئی. ایک اور میں صاحب, ایک چھوٹا سا میرا ایک اور, یہ جو جلسوں کا بار بار آپ کہتے ہیں جلسے آگے, جس جلسے میں نہ مزدور ہے, نہ نوکری پیشہ ہے, نہ کسان ہے, نہ عام آدمی ہے, ایلیٹ کلاس ہے جس کو لوگوں کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں. ایک ذرا سن لیتے نا آرام سے, یہ جو جلسے کر رہے ہیں اس سے بڑے بڑے جلسے 93 میں اسلامک فرنٹ نے کیے ہیں. آپ نے بھی دیکھے تھے, میں نے بھی دیکھے تھے. کمیٹی چوک سے لے کے لیاقت اپنا مرید حسن اور پورا لیاقت باغ بھرا ہوا تھا. جب ووٹوں کی باری آتی ہے, یہ سائیکی علیحدہ ہے, اس میں پھر 4000 ووٹ نکلے تھے صوبائی اسمبلی کے, قومی اسمبلی کے 6000 ووٹ نکلے تھے. اور آخری بات میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیں روز اگر آپ اپنے ایک سیاسی کارکن کا, آپ کراچی میں جائیں تو ریگنگ کا ذکر نہیں کرتے, کراچی میں جائیں زہرا شاہد کا ذکر نہیں کریں گے, کیونکہ وہاں پہ اگر ذکر کرتے زہرا شاہد کا, جس کا دھڑلے سے کہا تھا میں اس کا بدلہ لوں گا اور میرا قاتل مجھے پتا ہے کون ہے, اگر سواتی صاحب آج دل پہ ہاتھ رکھ کے اس قاتل کا نام بتا دیں تو میں ان کو بڑی صاف ستھری اور جرت والی جو ہے اپنا پارٹی ماننے کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائی دیجیے, پھر بریک لیتے ہیں. ہم کیوں جائیں کہ دن دہاڑے ساری دنیا نے دیکھا کہ 12-14 گھنٹے کی مسلسل فائرنگ کے بعد 14-15 لوگوں کا, معصوموں کا قتل کیا گیا ماڈل ٹاؤن لاہور, ماڈل ٹاؤن. اس کے لوگوں کو کیا سزا؟ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت کی مارل اتھارٹی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بحث قسم کی اگر حکومت ہوتی تو اسی وقت بھی
شہباز شریف کو اس وقت خود بخود استعفیٰ دینا چاہیے. ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے. آپ کے آرمی چیف کی وجہ سے جو ہے وہ اگر ایف آئی آر کٹتی ہے, عدالت کی وجہ سے ایف آئی آر کٹتی ہے, کتنے شرم کی بات ہے. دراصل ایک ہی چیز تو ہوتی ہے نا کہ بریک سے بعد جواب کنٹینیو کریے گا, ٹائم اوپر نکل گیا, بریک لے لیں جی, واپس آتے ہیں. جی پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. افضل خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے ساتھ ہیں سابق. اور افضل خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افضل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج الیکشن کمیشن نے, کل بھی اجلاس تھا, آج بھی اجلاس ہو رہا ہے, ایک تو وہ کہتے ہیں بائیو میٹرک سسٹم جو ہے وہ 2016 سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا, تو یہ کیا بات صحیح ہے؟ میں کیونکہ اس سلسلے میں ہم نے بڑا کام کیا ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ if there is a will there is a way. 6 مہینے کا کام, 6 مہینے اس کے لیے درکار ہے. 6 مہینے درکار 100% اس میں ہو سکتا ہے. اچھا ایک چیز جو ادھوری رہ گئی تھی, اس دن میں نے طارق ملک صاحب کا انٹرویو کیا نادرا والے, تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے وہ جو مطلوبہ سیاہی لینی تھی اور وہ پیڈز لینے تھے وہ نہیں لیے, تو اس کی ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے افضل صاحب؟ الیکشن کمیشن میں پیپرا رول کے مطابق جو آپ سرکاری اداروں سے چیز لیتے ہیں اس میں آپ اشتہار کے لیے نہیں جاتے, اور جو غیر, اور اس میں الیکشن کمیشن میں پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے چند ان اداروں میں سے ہے جہاں پہ ہم رولز کی وائولیشن ایڈمنسٹریٹولی, جہاں تک سیکٹری یا میں تھا, ہم نہیں الاؤ کرتے تھے. اور ہم یہ غلط انک کس کی ذمہ داری ہے؟ غلط انک جو ہے کس کی ذمہ داری ہے؟ غلط دیکھیں, ہم کہہ رہے ہیں اور آج بھی آپ کے اس فورم کے ذریعے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک ہائی لیول جوڈیشل نیوٹرل اور پاورفل فورم کے ذریعے انکوائری کی جائے. دیکھیں کہ جو عمران خان یا جو بھی سٹیک ہولڈر ہیں اس وقت, جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو سٹیک ہولڈر ہیں, وہ 100% یہ کہہ رہے ہیں کہ ان انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا یہ رائٹ ہے کہ یہ جو الزام ہے اس کی تحقیقات کی جائے. اب میں دیکھیں ایک چھوٹا سا ایک سوال صرف آپ سے کر لوں, کیونکہ میرے پاس پروگرام اینڈ پہ جا رہا ہے. ابھی ہمارے پاس میاں منظور احمد وٹو صاحب نے کہا کہ وہ جو ٹی او آرز ہیں وہ عمران کے مشورے سے طے کر لیں اور جوڈیشل کمیشن تحقیقات کر لے. کیا الیکشن کمیشن تحقیقات کی پوزیشن میں ہے کہ ووٹوں کی تصدیق کا عمل ہو سکے, یا پریزائڈنگ افسر کے وہ سائن اور انگوٹھے چیک کر سکیں کہ وہ صحیح پریزائڈنگ افسر کے تھے یا نہیں؟ فارم 14 ابھی تک آپ کی ویب سائٹ پہ نہیں ہے, اس کی ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے افضل صاحب؟ الیکشن کمیشن کو ماننا پڑے گا اپنی ذمہ داری. میں نے الیکشن کمیشن کی بات نہیں کی نظیر ملک صاحب, میں نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی. سر جی اسی جوڈیشل کمیشن کی میں نے بات کی, الیکشن کمیشن کی نہیں. اور جی سر اسی جوڈیشل کمیشن کا سوال ہے, لیکن میں نے ساتھ الیکشن کمیشن خود ان سے پوچھا ہے, وہ آپ کو کوٹ نہیں کیا. آپ نے بہت اچھا کیا ہے جی. دیکھیں ایک سیلف کریٹیکل انالیسس ہوتا ہے ہر بڑے شو کے بعد. آپ کی آواز افضل صاحب کٹ رہی ہے, آپ کی آواز. ادارہ جی 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 کریے بات. آواز تو بالکل صحیح آ رہی. جی جی بات یہ ہے کہ ہر ادارہ جو اتنا بڑا آپریشن کرتا ہے, اس آپریشن کے بعد ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں وہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کہاں کہاں سکسیسز ہوئی ہیں, کہاں کہاں فیلیور ہوئی ہیں. یہ تو اس حد تک میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن انکوائری کرے, لیکن الیکشن کمیشن کی قسمت یہ تھی کہ فخرو بھائی چلے گئے, اس کے بعد ہمارے پاس فل ٹائم چیف نہیں ہے. اور میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن اس طرح کے ہیں, ون لائنر بتا دیجئے, کیا آپ جوڈیشل کمیشن کو سپورٹ کرتے ہیں؟ صرف ایک لائن میں. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں اس کو سپورٹ. آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اچھا دوبارہ پہلے وٹو صاحب سے جواب لے لیں. سواتی صاحب آپ کی طرف پھر آتا ہوں. وٹو صاحب یہاں میرے خیال میں آپ کے موقف کو زیادہ سپورٹ مل رہی ہے. یہ افضل خان بھی کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, تو کیا یہ حل دے سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جوڈیشل کمیشن کے پاس جو ٹی او آر ہو, وہ اس وقت جو پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی ہوئی ہے, جو جرگہ بنا ہوا ہے, وہ ساری جماعتوں کے معزز اراکین پہ مشتمل ہے. وہ جرگہ جو ہے وہ اس کی ٹی او آر کو اپروو کرے اور اس کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کمیشن فیصلہ کر دے, اور جو فیصلہ کر دے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور عمل درآمد کی صورت میں اگر وسط مدتی انتخابات ہوتے ہیں تو یہ ان کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہر کانسٹیٹیوشنل طریقے کو سپورٹ کرتی ہے.
अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों को सपोर्ट नहीं करती, अच्छा, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। मलिक साहब जो बुनियादी तौर पे आपने ये कहा था, और वही चीज़ है कि इस वक्त जो स्टिकिंग पॉइंट वो है कि क्या TOR जो है उसके मंजूर, बाकी तो सारी चीज़ें 30 दिन 45 दिन कैसे होगा, बिल के जरिए होगा या वो ऑर्डिनेंस के जरिए, सारी तय TOR पे इख्तलाफ हो गया। देखिए ना, TOR पे ये है कि अगर हुकूमत की, अगर हमने इल्ज़ाम लगाया और इल्ज़ाम गलत है तो कम से कम ऑडिट होना चाहिए, और वो ऑडिट जो है जब आप TOR देंगे तो तब अरे भाई आप मिलेंगे तो होगा ना, तो मिल के बैठे TOR तय कर लें, मिले नहीं तो क्या आपने तो अभी खुद कहा है और हमारे देखा है, हमारी नीयत को देखा है हमने, जो इन राइटिंग तो अल्लाह जानता है, हमारी इन राइटिंग, हमने इन राइटिंग जो चीज दी है, हाँ वो मैंने उसमें क्या अगर कोई उसी ड्राफ्ट के ऊपर तो इख्तलाफ है ना, मिलेंगे दोबारा तो तय हो जाए, उसी की बुनियाद के ऊपर जो है ऑन एयर एज ए लीडर ऑफ PMLN आपको मैं ये तजवीज दे रहा हूँ कि आप दोबारा मिलिए ताकि ये हमारी भी छुट्टी हो यहाँ से और आप लोग बिल्कुल जगह पहुंचे। लेकिन मैं जो बात आपसे कह, देखिए जुडिशियल कमीशन तो हुकूमत ने कह दिया बनाने के लिए, मसला तो TORs का है। और आपने कहा कि भट्टू साहब का इमरान खान से पूछ लें, इमरान खान अकेले स्टेक होल्डर नहीं है भाईजान, स्टेक होल्डर वो है जो बाकी रहते हैं। 272 जनरल सीटें नेशनल असेंबली के अंदर जो जीत की आए हैं, 272 में से, मैं सुने तो सी ना, 272 में से इनकी सीट्स हैं 34 वाला हाईजैक कर रहा है, खुद कुछ बम्बार बना हुआ है और हाईजैकर बना हुआ है। वो कहता है मैंने असेंबली को हाईजैक कर लिया है, भाईजान अभी मेरी बातें माने वरना मैं ये कर दूंगा। खुदा के लिए इस तरह अगर हुकूमतें जाना शुरू हो गई तो फिर इस मुल्क के अंदर हुकूमत कोई नहीं कर सकेगा। ये ट्रेंड गलत है। जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि आए बैठें, तमाम पार्लिमानी जो पार्टीज मौजूद हैं उनकी मौजूदगी में बैठें। वो कैसे बैठेंगे इनके साथ? आप खुर्शीद शाह को भी यही अल्फाज अदा करते हैं जो दोबारा मैं नहीं अल्फाज अदा करना चाहता, आप हासिल बजिंजो को भी यही कहते हैं, आप महमूद खान अचकजई को भी यही कहते हैं, आप ANP को भी यही कहते हैं, और वो अल्फाज कहते हैं। सिर्फ एक जाते स्वाति साहब बजाय मेरी इन बातों का जवाब देना, क्या जोरा शाहिद का कातिल कौन है ये बता दें कौम को। अगर आप नहीं बताएंगे तो कराची में आपके साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं। बुनियादी बात यह है कि बातें भी वही हैं जो आमिराना है और बातें भी वही हैं कि इन्होंने मसला हल नहीं करना, इसलिए कि इनकी दुकान है जी। अगर दुकान बंद हो गई, कारोबार इनका बंद हो गया, करप्शन का ये कारोबार बंद हो गया, ज़कात इंशाल्लाह ज़कात नहीं खाएंगे, अल्लाह ने चाहा, मुल्क का पैसा नहीं खाएंगे। आजम खान स्वाति साहब, हनीफ अब्बासी साहब और मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब और अफजल खान साहब हमारे थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन उसी चीज़ को आज के प्रोग्राम में सपोर्ट कर रही है जो इमरान खान 46 डेज से मुतालबा कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन और TOR वो ये चाहते हैं कि वो हल्के 30-40 सेलेक्ट करके उसकी तहकीकात करें। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।